نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لباس خضر میں گھومتے ہیں ہزاروں رہزن بھی، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ شیطان کہ جس نے انبیاء کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، اولیاء اللہ کو دیکھا، اس کے لیے تمہیں گمراہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ اللہ کی براہ راست مدد ہی ہے، فضل ہی ہے کہ ایمان بچا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ذہن سے جو چیزیں اخذ کر کے جب کام کرتا ہے، مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جب وہ خود سے بڑا بن کر اپنی عزت نفس کو جگہ دے کر جب وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، مسائل اس کے لیے وہاں خراب ہوتے ہیں۔ نفس کو بڑا بناتا ہے نا، ہاں میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی شیطان کا وار ہے۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سینئر ہو گیا ہوں، یا میں سلسلے میں آ گیا ہوں تو جو دوسرے والے ہیں وہ مجھے حقیر نظر آنے لگنا شروع ہو جائے گی۔ نہیں، ان کو کیا پتہ ہے، سارا علم تو ہمارے پاس آ گیا ہے، ان کے پاس کہاں سے وہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ سلسلہ کس کا نام ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، اگلے کے ساتھ علمی بحث کے اوپر آپ شروع کریں کہ یا وہ سیکھ جائے گا یا میں سیکھ جاؤں گا۔ اولاً تو یہ ہونا چاہیے میں سیکھ جاؤں گا یا وہ سیکھ جائے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک، سلسلہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، کیا ہے؟ سلسلہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، یا سلسلہ سارا تھوڑی میرے اندر منتقل ہو گیا کہ ہر چیز مجھے پتہ لگ گئی ہے، تو پھر دوسرے کو نچلے درجے پہ کیوں بٹھایا؟ وہ دوسرے کو تو چھوڑو، اپنے پیر بھائی کو نچلے درجے پہ، جو میں جانتا ہوں اس کو کیا پتا؟ جو میں جانتا ہوں اس کو، یہ تکبر نہیں ہے؟ اور تکبر کے کیا ہوتا ہے؟
ہاں کسی میں غلطی دیکھتے ہو اس میں یہ اس میں غلطی ہے، 100 خوبیاں ہیں جو مجھے نہیں پتا، 100 خوبیاں ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی، مجھے شیطان نے اس میں پھنسایا ہوا ہے کہ یہ خامی ہے۔ معنی کے سلسلے میں علم ہے، معنی کے بعض اوقات آپ کا علم دوسرے سے ہے، لیکن غرور میں اور بحث اس لیے کرنا کہ میں جیتنے کے لیے بحث کر رہا ہوں، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنے سلسلے کی برتری ثابت کرنے کے لیے، بعض اوقات بحث و مباحثے سے وہ علم میں ایک عام آدمی کے پاس بھی علم کا ایک نقطہ یا ایک لائن وہ پڑی ہوتی ہے جو انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اب چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی حقیر نہ نظر آئے، ہمیں کوئی یا کم نہ نظر آئے، اپنے سے کم بھی، عمل میں یہ میرے سے زیادہ ہے۔ ایمان کس نے دیا تو سلسلے میں کون لایا؟ اب یہ نہیں سمجھنا شروع تو ہاں ہم سلسلے میں آ گئے، جنت تو ہم نے اپنے نام پہ کرا لی، تو دوسرے جتنے بھی سلاسل کے تبلیغ والے، مدرسے والے، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے جہنم سے باہر ہو گئے، جنت سے باہر ہو گئے۔ جنت تو ہم نے نقشبندیہ شاذلیہ والوں نے الاٹ کرا لی اپنے نام پہ، معاذ اللہ۔ ہر آدمی اپنے عمل سے جائے گا، کون جائے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، یہ سلسلہ یہاں پر اس سٹیج پر پہنچا، آپ یہاں پہ جڑے ہیں، لوگوں کو کس چیز کی مثال دیتے ہیں حضرت کی کہ یار جیسے ہمارے شیخ محبت دیتے ہیں ایسا کہیں کسی کو محبت دیتے دیکھا نہیں۔ لیکن اس کو ثابت کیسے کرو گے؟ اس کو ثابت کرو گے خود محبت دے کر، تب وہ مانے گا کہ ہاں جس کا مرید اتنی محبت کرنے والا ہے اس کا شیخ کیسا محبت کرنے والا ہوگا، جس کے مرید کے اعمال ایسے ہیں اس کے شیخ کے اعمال کیسے ہوں گے۔ اور جب خامیاں نکالنے لگو گے نا تو پہلے عوام سے نکالو گے، پھر پیر بھائیوں میں سے نکالو گے، پھر استاد میں سے نکالو گے، پھر شیوخ میں سے نکالنا شروع ہو جاؤ گے، اور نکالتے نکالتے باہر ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی ہے کہ اپنے سے اچھا ہر شخص مسلمان ہمیں اپنے سے اچھا نظر آئے، اور تحقیر کسی کافر کے لیے بھی نہیں کرنی۔ یعنی انسان کسی بری چیز کو دیکھتا ہے نا تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز بری ہے۔ کافر کے پاس ایمان نہیں ہے تو پہلے میں نے کیا کہا کہ ہمیں ایمان کس کی وجہ سے ملا؟ اللہ نے دیا ہے، تو اس میں میرا کمال ہے؟ جی نہیں۔ تو جب میرا کمال ہے نہیں میرے ایمان میں، تو جس کے پاس نہیں ہے میں اس کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ ایمان کا دینا تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، تو مجھے تو اللہ نے دیا ہے تو میں بچاؤں۔ تو میں جس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کل اللہ مجھ سے لے کے اسے دے دے تو اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ تو اس پر شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے ایمان دے دیا، اس کو دیکھ کر حقارت کی بجائے شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔
اللہ نے ہمیں جو سلسلہ دیا ہے اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ محمدی بننا ہے اور لوگوں کو محبت دینی۔ اس کے لیے یہ جو تعصب ہے نا، اپنے دلوں کے اندر سے تعصب ختم کرو، مسلک کا تعصب، مذہب کا تعصب، قومیت کا تعصب، علاقائی تعصب، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بہاری ہے، یہ فلاں ہے، یہ ارائی ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تعصب اپنے دلوں سے نکالو۔ تحقیق کرو کہ دیوبندی کہاں سے نکلا، بریلوی کہاں سے نکلا، اہل حدیث کہاں سے نکلا۔ تحقیق کرو، علم حاصل کرو۔ علم جب کوشش کرو گے اللہ تمہیں دکھا دے گا کہ رستے سارے ایک ہی ہیں، رستے سارے ایک ہے، جا کے فیض حضور تک جا کے ملتا ہے۔ رستے جدا ہیں، منزل ایک ہے، رستے جدا ہیں، منزل ایک ہے، فیض سارا حضور کا ہے، مختلف رستوں سے آ رہا ہے، جس کا جہاں پہ لکھا ہے اس کو مل رہا ہے۔ جب دل میں برائی، دل میں تعصب ہوگا تو دوسرے والا برا لگے گا۔ شریعت پر ہونا چاہیے، کس پر؟ یہ عقیدے جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نا، یہ جتنے میں نے ابھی نام لیے نا، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، وہابی، ان سب کو اٹھا لو اور یہ کتاب ان کے علماء کے پاس لے جاؤ۔ یہ جو ہماری عقائد کی کتاب ہے نا، یہ ان کے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس لے جاؤ، ان کو بولو ہمارے یہ عقائد ہیں، آپ کو وہ کہیں گے ہمارے بھی یہی ہے۔ کیا کہا؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے بھی یہی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مین مسئلہ عقائد کا ہے۔ جب عقائد سیم ہو گئے، اگلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ فروعی۔ اور جب مسئلہ فروعی ہو گیا تو اب کافر والی تو بات ہی نہیں رہی۔ اب تو کیونکہ کفر کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی کچھ ایسے ملیں گے جب مذہب کی بات کریں تو مذہب سے انسان تب فارغ ہوتا ہے جب اللہ کو نہیں مانتا یا کسی بھی ہستی کو اللہ کے برابر مانتا ہے۔ آپ سب بھی تو اتنی بات جانتے ہو نا کہ جن کے میں نے نام لیے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی بھی بزرگ ہستی کو اللہ کے برابر مانتا ہے؟ تو اس کا مطلب ان میں شرک کرنے والا کوئی نہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی طریقے سے کسی بزرگ کو، کسی چیز کو اللہ کے برابر مانے۔ کفر کیا ہے؟ کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یا کسی بزرگ ہستی کو ان کے برابر مانے۔ تو کوئی مانتا ہے؟ پھر صحابہ، تو صحابہ کے درجے میں بھی کوئی نہیں تھا آ سکتا، تابعین کے درجے میں بھی کوئی نہیں آ سکتا، تبع تابعین کے درجے میں بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اس کے بعد دو رستے کھلے، کون سے؟ ایک علماء راسخین اور دوسرا اولیاء صدیقین۔ اور اولیاء کی کرامت برحق ہے، اولیاء کی کرامت برحق ہے۔ اولیاء کی جس درجے میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس درجے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہر ولی کی ڈیوٹی الگ ہے، کوئی
اپنی ولایت سے دین پھیلا رہا ہے اور کوئی اپنی ولایت سے دنیا تقسیم کر رہا ہے۔ پاپا ہر ایک کا اپنا کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنے کام کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنا ہے۔ پھر ملائکہ ہے، اب فرشتے، تو فرشتے کیا اللہ نے صرف وحی کے لیے پیدا کیے؟ بولو بھائی، تو فرشتوں کی اقسام ہیں۔ کچھ اللہ نے فرمایا آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب کئیوں کی ڈیوٹی رزق پہ لگی ہے اور کئیوں کی نظام پہنچانے میں لگی ہے، تو کئیوں کی اب کیا ہوتا ہے بھائی، اب وہی کا رستہ تو کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ رستے کون سے رہ گئے؟ الہام اور القاء۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور القاء وہ ہوتا ہے جو اللہ ڈائریکٹ دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ہماری کتاب قرآن پاک ہے، جس کو سیکھنا اور سمجھنا ہم پر، جن کو نہیں آتا۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے، اب اس عمر میں ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ یہاں بھائی عمر کا تعلق علم حاصل کرنے کے لیے ماں کی گود سے قبر تک کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ وہ اس قرآن میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں رکھا ہے، سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا، بس اور کوئی بات نہیں۔ ان عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ قبر ہے، قبر کے سوالات ہیں، یعنی پھر آگے جتنے چلتے چلے جاؤ، جنت ہے، جہنم ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یہ جو عقیدہ ہے نا، اس پہ سب میں کمزوریاں ہیں، اور آج میرا زور اسی پہ ہے۔ شروعات میں نے اسی سے کی ہے نا، تو میں آگے اس پر امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت، پاویں چنگا لگے تو پاویں نہ لگے، چاہے میری مرضی کا ہے چاہے نہیں ہے۔ مجھے نون سے محبت ہے تو عمران خان آ گیا تو میں تیسنی نہیں مننی، اور عمران خان اچھا لگتا ہے تو نون والا آ گیا تو میں نے اس کی، کیونکہ حاکم تو اللہ نے بنایا ہے، اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں تو جس رب نے حاکم بنا دیا تو وہ اگر گناہ کا کوئی حکم دے تو وہ بات نہیں ماننی، اور اگر آپ کے نظام کو درست کرنے کے لیے وہ کوئی بات بولے تو وہ آپ نے ماننی ہے۔ اب وہ امیر ملک کا ہو، صوبے کا ہو، علاقے کا ہو، یا آپ کی جماعت کا امیر ہو۔ پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی، کئی دفعہ بیانات میں کرتا رہتا ہوں کہ حب جا نہیں چلے گی۔ کیا نہیں چلے گی؟ حب جا۔ حب جا کیا ہے؟ منصب کی چاہ۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ تو امیر نہیں بننا چاہتا، تو امیر نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ جو بنایا ہے نا یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں چاہ ہے، لیکن ابھی وہ والا وار شیطان
نہیں کھیل رہا، وہ اس کو پتا ہے کون سا ڈنگ کب مارنا ہے، موقع پرست ہے. تو اس نے ابھی کیا کہا کہ یہ والا امیر تو ہمیں منظور نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ سے محبت ہے، ہمیں ہمارے سلسلے سے محبت ہے، ہمیں ہمارے استاد سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے. کہ شیخ سے محبت ہے تو شیخ کی مسکراہٹ سے بھی محبت ہے، اور شیخ سے محبت ہے تو شیخ کے غصے سے بھی محبت ہے، شیخ کی گالی سے بھی محبت ہے، شیخ کے اچھے رویے سے بھی محبت ہے، اور اس کے تعویلیں دیا کرو نا خود کو، وسوسہ تو شیطان ڈالے گا، خود کو تعویلیں دیا کرو. جب اچھی چیزوں میں اپنی میں چیزوں کی تعویلیں دیتا ہے نا اندر ہی اندر سے، جب اپنی برائیوں کی اچھائی کی صورت میں تعویل، نہیں میں نے تو، دل میں انسان لگا ہوتا ہے نا، میں نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا اور یوں اور یوں اور یوں. تو اسی طریقے سے جب کسی دوسرے مسلمان بھائی میں اور حتیٰ کہ شیخ میں یا استاد میں کوئی خرابی یا اپنے پیر بھائی میں کوئی خرابی دیکھو تو نہیں اس نے اس لیے کیا ہوگا، وہ بیچارہ پریشان ہوگا، اس نے کہیں جانا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اپنے بھائی کو وسعت دو، اپنے بھائی کو وسعت دو. اور پھر آپ تو محبت کے دعوے دار ہیں. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا نا تو کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے. مجھے کیا ہے؟ آپ سے محبت ہے. محبت والے دعوے دار بہت آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو بھی جلدی کام ہوتا ہے تو وہ حضرت اسی وہاں بہت چنگے لگنے، پتہ لگ ویسی کتنا چنگا لگنا. تو وہ بھی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو حضرت کے پاس تشریف لایا تو کہا حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو فرمایا محبت نہیں ہے، انسیت ہے. کیا ہے؟ انسیت ہے. تو فرمایا کہ وہ عرض کرنے لگا حضرت نہیں محبت ہے. فرمایا اچھا محبت ہے، بڑوں کو چیک کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں. تو جب وہ اگلی دفعہ آیا تو حضرت نے موڈ میں بات کی، صحیح طرح سے بات نہیں کی. اسی طرح 2-3 مرتبہ جب آیا تو حضرت نے موڈ میں بات کی تو اس نے آنا چھوڑ دیا. پھر ایک عرصے بعد جب آیا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کہاں گم ہو، تم آج کل آ نہیں رہے. تو کہنے لگا کہ حضرت اب آپ نے بھی صحیح طرح سے بلانا چھوڑ دیا تو ہم نے آنا چھوڑ دیا. تو فرمایا تو تو محبت کا دعوے دار تھا، تو تو کہتا تھا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے، تو تیری محبت کہاں گئی؟ اگر تجھے واقعی محبت ہوتی تو میرا رویہ جیسا مرضی ہوتا تو اپنی محبت چھوڑتا نہیں. تو ہم سب دیکھ لیں کہ ہمیں سلسلے سے، استاد سے، پیر سے کتنی محبت ہے، ہم کتنا اس پر چلنا چاہتے ہیں، کتنا اس کو وقت دینا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کو، سلسلے کو. کس طرح سے ہم چلنا چاہتے ہیں، یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، یا پیٹھ پیچھے بیٹھ کے برائیاں کرنی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، اور یہ اس طرح سے ہوتا تو اس طرح سے اچھا تھا. مشورہ ہوتا ہے نا، مشورہ، تو مشورے کے اصول ہوتے ہیں. فرمایا مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا، اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں ہوتا.
کیسے کہ جی 10 بندوں کا مشورہ ہے تو 3-4 پہلے آپس میں مل گئے، دوسری طرف 3-4 آپس میں، کہ ہم نے اس پہ متفقہ طور پر مشورہ دینا ہے کہ فلاں کو امیر بنایا جائے یا فلاں کام ایسے کیا جائے یا فلاں. تو یہ مشورے سے پہلے کیا ہے؟ مشورہ ہے. اور جب مشورہ ہو جائے تو مشورے کے بعد نہیں جی یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو امیر صاحب جناب بڑے بن گئے، انہوں نے کہا جی کسی کی بھی نہیں سنی اور اپنا جو ہے انہوں نے ٹھپا لگا دیا. تو یہ کیا ہے؟ تبصرہ. جب مشورے کے لیے بیٹھیں، مشورہ شروع ہو تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرا مشورہ اس جگہ میں قبول نہ ہو، میری بات، کیونکہ میری بات کمزور ہے، ادنا ہے، اگر قبول ہو گئی تو پتہ نہیں اس سے شر نہ پھیل جائے. اور جب آپ بات، یا پھر اللہ میرے دل سے ایسی بات نکلوانا جو ہمارے سلسلے کے لیے خیر کا سبب بن جائے یا امت کے لیے خیر کا سبب بن جائے. اور جب آپ کی بات مان لی گئی اور آپ کے مشورے کو فوقیت ملی تو پھر یہ دعا کرنا، سب سے پہلے استغفار کرنا اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ انہوں نے میری بات مان لی ہے، یا اللہ یہ جو مانی گئی اس میں خیر ڈالنا، میری بات شر کا سبب نہ بنے. اور اگر بات نہیں، آپ کا مشورہ نہیں قبول کیا گیا، نہیں مانی گئی یا وہ بات نہیں آئی، تو شکر ادا کرنا کہ شاید میری بات مانی جاتی تو وہ شر بن جاتی، اور اب جس کی مانی گئی ہے اللہ اس کی بات کو خیر بنا دے. یا امیر صاحب نے اپنی طرف سے، کیونکہ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں سارے کام کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو امیر کے منہ سے جو بات نکلی وہ کس نے نکلوائی؟ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں، وہ بنتا تو ایسا ہوتا، یہ بنتا تو ویسا ہوتا، وسوسے چھوڑ دیں. یا یہ لگتا ہے کہ نیا امیر بن گیا ہے تو کام اب صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، کام تو اللہ کرتے ہیں. آپ علیحدہ ہو جائیں گے تو کام رکنے والا، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، پانچواں آ جائے گا. کام رکنے والا میرا کتنا حصہ لگ جائے، میرا کتنا وقت لگ جائے، میرا کتنا مال لگ جائے، اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. آج اپنے ہر ساتھی کو اپنا بازو سمجھو، اپنے ہر ساتھی کو اپنا بازو سمجھو کہ یہ کام تو میرا تھا، فلاں نے کر دیا، اللہ اس کو اجر دے. اب صحیح ہوا یا غلط وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، صحیح ہونا یا غلط ہونا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اس نے تو کوشش بھی کی ہے، میں نے تو کوشش بھی نہیں کی، میں نے تو کوشش بھی نہیں کی. ہم نے جب کام شروع کیا اٹک میں سلسلے کا، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. آج آپ لوگ موجود ہیں، یہ بہاریں جو موجود ہیں، یہ آپ جو موجود ہیں، تو ہم نے آپ کو کیا لگتا ہے غلطیاں نہیں کی ہوں گی؟ ہم نے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا؟ یہ جو چیزیں آج پیدا ہوئی ہیں یہ شروع سے تھیں؟ نہیں، یہ سلسلے کی برکات ہے، یہ سلسلے کے وہ ہیں. تو جن لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے، جن کو امارتیں ملی ہیں، وہ استغفار کریں، اور جن کو نہیں ملی وہ شکر کریں. اور ان کا بازو بننے کی کوشش کریں کہ اس کے سر پہ ذمہ داری آ گئی ہے، یہ خود کو اکیلا نہ سمجھے. یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے تو سوال نہیں ہوگا، لیکن اس سے اللہ سوال کریں گے امارت کے بارے میں. میں بچ گیا، ورنہ میرے سے ایک اضافی سوال ہوتا کہ تو امیر تھا
تو اپنی رایا کے بارے میں بتا مجھے، تو نے اس کا کتنا خیال رکھا؟ تو بڑا تھا، تو نے ان کا کتنا خیال رکھا؟ ان کو دین سمجھایا، ان کو اخلاق سمجھایا، ان سے پوچھا ان کی پریشانی، ان کا حال، ان کے معاملات. اور میں امیر سے کے بارے میں پتہ کروں کہ میرا امیر پریشان تو نہیں ہے، اکیلا تو نہیں محسوس کر رہا، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، آپس میں اتفاق اور محبت اور جوڑ سلسلے کو یوں پھیلائے گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے. جب ہمارے امراء اور ہمارے سینئر ساتھی یہ اپنے جونیئرز کو یہ نہ کہا کریں جو نئے آنے والے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ آپ پہلے آ گئے، اللہ چاہتا تو ان کو لے آتا، اللہ چاہتا تو ان کو لے آتا. تو اللہ ہمیں لے آیا تو ہم سینئر بن کے بیٹھ گئے. اب ان کو محبت دینی ہے، یہ نہیں کہ ان کو کسی طریقے سے بس یہ کہیں میری ٹانگ نہ کھینچ لے، میری عمارت نہ کھینچ لے، میری سینسیریٹی نہ کھینچ لے، استاد کے سامنے یہ نہ نمبر بنا لے. نمبر اللہ کے سامنے بنانے ہیں، پیر اور استاد کے سامنے نہیں. نمبر کس کے سامنے بنانے ہیں؟ اللہ کے سامنے بنانے ہیں. وقتی طور پہ استاد خوش ہو کے کوئی امیری دے دے گا یا کوئی سسٹم دے دے گا، لیکن اس سسٹم کو چلائے گا کون؟ اللہ نہ چلائے تو نہ پیر چلا سکتا ہے نہ استاد چلا سکتا ہے. ہاں ملتا اسی ذریعے سے ہے، کیونکہ اس کو بھی آپ نے خود اپنے لیے منتخب کیا. تو اب الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایک سسٹم اور نظام دیا ہے، ایک ترتیب دی ہے، تو ہم اس کو مزید آگے پھیلائیں، مزید آگے ترتیبات چلیں. 3-4 خانقاہیں ہماری چل رہی ہیں، ہماری اس پر غور و فکر ہونا چاہیے کہ مزید کیسے لوگ اس سلسلے میں آگے چلیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پرانے آنے والے ہیں وہ کیوں نہیں آتے، کیا وجہ ہے، یہ ساری چیزیں سوچ اور بیٹھ کے جب ہم فکر کریں گے تو میں جیسے 2-3 جمعے میں نے لگاتار اور ہر اس میں نے کہا فکر کریں، خانقاہ مل جائے. جب سوچنا شروع کیا سینئر ساتھیوں نے، ملی کہ نہیں ملی؟ کیوں بھائی ملی کہ نہیں ملی؟ یہ فکر کی بات ہے. جب آپ کی فکر ایسے ہی کسی چیز کے بارے میں، ابھی اکثر ساتھی کہتے ہیں نا جی حضرت کیوں نہیں آتے، اٹک کیوں نہیں آتے؟ اجتماعی فکر نہیں ہے. ایک کی ہفتے والے دن ہوتی ہے، دوسرے کی اتوار والے دن ہوتی ہے، چوتھے کی 2 جگہیں طے ہوئی تھیں، ایک اٹک اور دوسرا واہ. تو ابراہیم حضرت واہ چلے گئے. واہ والوں کے پاس گیا میں نے انہیں پوچھا کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا میں روزے رکھ رہا ہوں کہ ابراہیم حضرت یہاں آ جائیں. اور ابراہیم حضرت کہتے ہیں ادھر آ کے ہماری گاڑی خراب ہوئی ہے اس لیے ہمیں ادھر جانا پڑا. جہاں ہم اٹک کی طرف رہے تھے تمہاری طرف آ رہے تھے. اچھا اللہ والے ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں. فکر ہے ہمیں کہ حضرت بار بار گروپوں میں کہہ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی حضرت وہ 100 بندے پورے ہو جائیں، حضرت ادھر کلاسیں لے لیں، بڑا مزہ آ جائے گا. مزہ ہے جو نہیں آنا تھا بچوں. کتنے لوگ اس پر فکر کر رہے ہیں، کتنے لوگوں نے فیسیں جمع کرائی ہیں، یا ہم نے ان پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ہو کہ آ جاؤ بھائی فکر کرو نا. تو کسی کے گھر میں شادی ہو تو کہتا ہے کہ جو اسی شادی ایک جگہ میں سی یار شادی کرنی تھی، دعوت ہو سی ہے، کس طرح دعوت ہو سی، وہ اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، وہ اللہ دیتا ہے. اس کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں، دین کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ دے دیتا ہے. اللہ نہیں دے گا تو کون، ہمیں نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ نہ ہمیں یہ سکھایا گیا گناہگار ہے اس لیے نہیں ملے گا. اللہ کافروں کو دے رہا ہے جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو رحیم کریم رب ہے. لیکن ایک وجہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر دعا قبول نہیں ہوتی. 2 چیزیں ہم کرتے ہیں، ایک
ہم جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ میں اتنی نمازاں پڑھیاں، میں اتنے وظیفے کیتن، میں اتنے نیک عمل کیتن، سب سے پہلے اپنی بڑائی لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور دوسرا کام کیا کہتے ہیں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آقا کا فرمان ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، تب تک قبولیت کے چانسز ہیں۔ جب یہ بات کہتے تو پچھلی ساری رد ہو جاتی۔ تو جب اللہ کے سامنے جائیں تو عاجز ہو کے جائیں، اللہ میں نے تو نمازیں بھی ایسی پڑھی ہوئی ہوں گی، میرا تو ذکر بھی ایسا ہی ہے، پتہ نہیں دھیان کدھر تھا کیا تھا، میں نے بس کر لیا، پتہ نہیں کیسا کیا ہے، تو جانتا ہے، میں تو ایسا ہی ہوں، سارا دن گناہ کرتا ہوں۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو گناہ گار جی، لیکن پھر بھی جو ہے نا مجھے اپنے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی خطا ہو، میں نے کسی کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو عاجز ہو کے جاؤ، یا اللہ، کیونکہ اللہ تو دل میں بیٹھا ہے، باہر سے نہیں دیکھتا، اوپر سے نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اندر سے ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اس کے سامنے عاجز ہو کے، یا اللہ، ایک MNA MPA SHO جنرل کرنل DSP ASP بلا لے تو اس کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، بس سر جی غریب آدمیاں کی کرساں، اللہ کے سامنے جا کے اتنی جرت، میں نے اتنی نیکیاں کی، میں نے، اللہ جانتا ہے جتنی بھی کی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب میرے سے اچھے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ برتتی ہے، جس طرح ہم کرتے رہے ہیں، جس طرح ہمیں سکھایا تھا اس طرح سکھایا تھا، لیکن اب یہ چیز کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کے جائیں، یا اللہ تو جانتا ہے میں گنہگار ہوں، تو جانتا ہے میں نے زیادتیاں کی ہیں، کمیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، اپنی برائیاں یاد کر کر کے اللہ کو بتانا، یہ ہوتی ہے عاجزی۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ عجز کا تکبر ہے جو ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، میں جی گنہگار ہوں جی، وہ تو حضرت کہتے ہیں تو گنہگار رب کا ہے، لوگوں کو کیا بتاتا ہے، لوگوں کو تو گواہ بنا رہا ہے، کل یہی اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ اس نے خود مجھے کہا تھا میں گنہگار ہوں، چاہے اللہ نے وہ معاف کر دی ہوں، لیکن گواہ تو بنا لیا، تو لوگوں کو نہیں کہنا کہ میں گنہگار ہوں، یہ تو آپ گواہ بنا رہے ہیں۔ جب کوئی تعریف کرے تو دل میں کہنا، یا اللہ تو جانتا ہے۔ وہ میرے استاد جی تھے نا، مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی میں جاتا تو ان کی کوئی بات کرتا، کوئی تعریف کرتا، تو وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، اللہ مجھے تیرے گمان کے مطابق بنا دے، اللہ مجھے تیرے گمان کے مطابق بنا دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عاجزی ہے وہ دل کے اندر، جب کوئی تعریف کہے تو اس وقت خاموش ہو جائیں، اس کو بار بار مت کہیں، ورنہ وہ یہ کہے گا کہ یہ تو بزرگ ہے اس لیے بار بار وہ اور آپ کی تعریف کرے گا۔ اس کا اچھا ٹھیک ہے جی، اور دل میں کہیں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے یہ تعریف کر رہا ہے، میں اس قابل نہیں۔ یہ دل میں عاجزی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے عاجزی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے شیخ یا استاد جب کسی مرتبے پر بٹھا دے تو اس وقت جب کہا جائے تو اس وقت بھی یہ عاجزی نہیں چلتی، نہیں جی نہیں استاد جی حضرت جی میں اس قابل کے تھے، وہ بھائی قابلیت کی وجہ سے تو ملتا ہی نہیں ہے، یہ تو قبولیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو کس نے کہا تجھے کہ تو قابل ہے؟ پر تجھے جو حکم دیا گیا، تجھے جو بات کی گئی، تو بس اپنی بات اپنا کام کر، تجھے بٹھایا گیا ہے کہ تو کام کر، تجھے تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا، تیری قابلیت کی وجہ سے یہ چیز نہیں دی گئی۔ تو جو اللہ نے ہمیں قبول کر لیا یہ اللہ کا فضل ہے، اور الحمدللہ خانقاہ ہمیں قریبی مل گئی، یہ عثمانیہ مسجد کے ساتھ روڈ کے اوپر ایک گھر کے بعد جو ہے آگے خانقاہ ہے، تو
انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو کوشش ہم کریں گے کہ جو بیان ہے وہ وہیں پہ ہو، تو جو ہے وہ ساتھی اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اس خانقاہ کو جب تک ہماری اپنی خانقاہ نہیں بن جاتی، نہیں مل جاتی، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں اپنی جگہ دے، دوسری جگہوں پر گھومنے کی بجائے ہمارے پاس اپنی جگہ ہو کہ ہم اس پر بیٹھ کر اپنے علاقے میں کام کریں۔ دوسرے کی جگہ دوسرے کی ہے، ظاہر ہے کب تک ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ہر ساتھی خانقاہ کی جان سے مال سے جیسے خدمت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کرے۔ اور جب خانقاہ شروع ہو جائے تو ہر ساتھی سے گزارش ہے کہ جمعے کے علاوہ بھی خانقاہ میں وقت دیا کریں، وہاں بیٹھ کے اذکار کرنے، نوافل پڑھنے، قرآن پڑھنا اور سیکھنا سکھانا یہ شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ فوراً ہم جو ہے وہ شروع کریں گے کہ وہاں پر قرآن پڑھانا جو ہے وہ ہم شروع کر دیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ اس جگہ کو دین کے مرکز کے لیے قبول فرما لے۔ تو اس لیے سب ساتھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا ذمہ دار چند ہیں اور ذمہ داری سب کی ہے۔ جو تھوڑا کام کرتا ہے تو اس کو بھی اپنی پلکوں پہ سر پہ بٹھاؤ کہ یہ خود نہیں کر رہا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ ایمان اگر اللہ نے دیا تو اس کو توفیق کہ اس نے اتنا کام کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس نے ہمارا اتنا بھی کام کر دیا ہے، اس کی بڑی مہربانی۔ اور جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کی بھی بڑی مہربانی کہ یہ شکر کر دینا کہ ایک مثال ہے نا کہ ایک اینٹ بھی کسی نے اٹھا کے رکھ دی تو یار اگر وہ نہ اٹھاتا تو مجھے خود اٹھانی پڑتی، اس کو یہ کہنا کہ تو نے صرف ایک اینٹ اٹھائی ہے، تو اگر وہ ایک بھی نہ اٹھاتا تو یہ ایک بھی مجھے، اور جب اس کی آپ حوصلہ افزائی کرو گے ماشاءاللہ یار تم آ گئے، تم نے ہمارے لیے ایک اینٹ اٹھا لی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ تو جس نے ایک اٹھائی تھی وہ اگلی دفعہ 100 اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اور اس پر تنقید ایک کی تو آئندہ پھر اس کو قریب نہیں پاؤ گے، وہ بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے چاہے کوئی تھوڑا کرے نہ کرے، جب آ جائے تو کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔